حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 12ویں کہانی قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی زندگی ایمان، قربانی، صبر اور معجزات سے بھرپور ہے۔ اب کا مقابلہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے ہوا اور اپنے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں کئی عبرتناک واقعات ملتے ہیں جو آج کے انسان کے لیے سبق آموز ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک انتہائی افسوسناک مگر سبق آموز واقعہ ہے قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانا۔ یہ واقعہ نہ صرف قارون کے انجام کو بیان کرتا ہے بلکہ اللہ کے نبی کی عظمت، صداقت اور اللہ کی طرف سے حفاظت کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ اس تفصیلی اسکرپٹ میں ہم اس واقعے کو تاریخی پس منظر، کرداروں کی تفصیل، تہمت کی سازش، اس کے اثرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل، اللہ کی مدد اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ قارون کا تعارف۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بتایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا۔ ابتدا میں وہ ایک نیک اور عبادت گزار انسان تھا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے دولت سے نوازا، اس کے دل میں تکبر، غرور اور دنیا کی محبت گھر کر گئی۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خزانے دیے تھے۔ قرآن کریم میں اس کی دولت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قارون کو ایسے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک جماعت کو بھی مشکل سے اٹھتی تھیں، یعنی اس کے پاس خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی چابیاں ہی کئی لوگوں کو تھکا دیتی تھیں، مگر دولت کے ساتھ عاجزی نہ آئی۔ وہ اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے غرور میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے تعلقات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کا اللہ سے براہ راست کلام ہونا بنی اسرائیل میں ان کی قیادت اور روحانی مقام قارون کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ قارون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت موسیٰ کو لوگوں کی نگاہ میں گرا دیا جائے تاکہ وہ خود لوگوں کا لیڈر بن سکے۔ تہمت کی سازش۔ اس نے سوچا کہ سب سے بڑا وار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار پر کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کا کردار ہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے۔ اس نے ایک بدکار عورت کو بلایا اور اسے بڑی رقم دے کر کہا کہ وہ سب کے سامنے حضرت موسیٰ پر زنا کا الزام لگا دے۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا الزام تھا، خاص طور پر ایک نبی پر۔ اس جھوٹے الزام کا مقصد صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا تھا۔ واقعے کی تفصیل۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ کے احکامات سکھا رہے تھے۔ وہ پاکدامنی، حیا، تقوی اور طہارت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اچانک وہ عورت کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں بولی، اے موسیٰ، تم ہمیں پاکدامنی کی تلقین کرتے ہو مگر تم نے خود مجھ سے زنا کیا ہے۔ یہ جملہ سن کر پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صدمے اور حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے خاموشی سے آسمان کی طرف ہاتھ الفاٹئی اور اللہ سے دعا کی، آ رب، اگر میں سچا ہوں تو اس عورت کو رسوا کر دے، اور اگر جھوٹا ہوں تو مجھے رسوا کر۔ آ رب، اگر میں سچا ہوں تو اس عورت کو رسوا کر دے، اور اگر جھوٹا ہوں تو مجھے رسوا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس دعا کو قبول فرمایا۔ اچانک وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی اور سب کے سامنے چیخ کر بولی، لوگو، میں جھوٹ بول رہی ہوں، موسیٰ نے کوئی برا عمل نہیں کیا، قارون نے مجھے رشوت دے کر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ مجمع میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ کی صداقت کی تصدیق کی اور قارون پر لعنت بھیجی۔ اس واقعے نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اور بھی بلند کر دیا۔ اللہ کی طرف سے سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آ اللہ، اگر میں تیرا نبی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے تو قارون کو ایسی سزا دے جو کسی نے نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو نگل لے۔ زمین نے فوراً قارون، اس کا گھر، اس کے خزانے اور اس کے ساتھیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔
قارون چیختا رہا، معافیہ مانگتا رہا، لوگوں سے فریاد کرتا رہا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں کیا گیا، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کا کوئی جتے تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنے کو بچا سکا۔ القصص 81۔ واقعے کے اثرات۔ قارون کے اس انجام کو دیکھ کر لوگوں پر گہرا اثر ہوا۔ کچھ لوگ جو اس کی دولت سے متاثر تھے وہ بھی کہنے لگے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا، اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا سبق بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت، پاکیزگی اور اللہ کی طرف سے حفاظت ایک بار پھر سب پر واضح ہو گئی۔ حاصل ہونے والے اسباق۔ ایک، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور انجام تباہی ہوتا ہے۔ 2، نبی پر جھوٹا الزام لگانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ 3، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی عزت کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ 4، دولت اگر شکر اور عاجزی کے بغیر ہو تو وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ 5، جھوٹ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا، بالآخر سچ سامنے آتا ہے۔ 6، معاشرے میں کسی پر الزام لگانے سے پہلے تحقیق اور انصاف ضروری ہے۔ 7، ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور یا دولت مند ہو۔ خاتمہ۔ قارون کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی عزت و عظمت پر انگلی الفاٹینا محض دنیاوی حسد اور غرور کے باعث اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے خاص سبق رکھتا ہے جو دوسروں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور حق سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے، انصاف کرنے اور اپنے نبیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔